سیدنا بلال حبشی نے ہاتھ بن کے عرض کی تھی کملی والے جے سچی پوچھ دے آکڑا میں نو تساں دتیاں سونے آکڑا میں نو تساں دتیاں میرے نبی نے فرمایا بلال کی میں دتیاں عرض کی تھی کملی والے جدو میں مکہ دی گلی دے بچوں گزرنا اگا جدو کافر ٹردا ہوندا تے کافر بنایا کڑیا کڑ کے ڈردا تے اونوں ویکھ کے مینوں خیال ہوندا بلال آکڑ بلال آکڑ بلال آکڑ جے جھوٹا ہو کے آکڑ سکدا ہے تو سچا ہو کے بھی آکڑ سکنا گرامی قدر حضرات پچھلے کئی ماہ تو تساں واقعی کربلا سماعت فرمایا اور ماہ محرم الحرام چلا گیا ماہ سفر المظفر آ گیا اور یہ سفر دا پہلا جمعۃ المبارک اور جڑا سفر دا مہینہ ہے اس دے اندر خاص الخاص نسبت اولیاء اکرام دے نالے اساد کر کے آکھاں کہ اس سفر دے مہینے دے اندر اولیاء کرام دے عرس مبارک زیادہ ہوندے نے اور آسان کر کے صوفی حاجی زبان دے بچ آکھاں تک آکھاں عرساں والا مہینہ آ گیا ہے ادھے اندر جس طرح کے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا بھی عرس مبارک حضرت مجدد علی فسانی شیخ سرہندی آپ اور ساڑھے امام اور پیشوا اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بلیروی رحمت اللہ علیہ اب دی بھی عرس مبارک اور بے شمار بزرگان دین دے عرس مبارک نے اور انشاءاللہ العزیز اسی وقت دے نال نال انہ دی مناسبت دے نال اسی بھی انشاءاللہ تمام اولیاء کرام دی بارگاہ دے اندر حاضری لگوا مگے گرامی قدر حضرات کیونکہ محرم الحرام دے اندر واقعی کربلا پیش آیا اور واقع کربلا بہت طویل واقع آئے تو انہوں مختصر جو وقت دے اندر جس طرح کہ اساں 5 تقریباً جمعہ دے اندر انہوں اختتام پذیر والکتا اور محرم دے اندر اور بھی کوئی نسبتانے لیکن اسی یہ واقعہ طویل ہون دی وجہ تو اور کوئی واقعہ نہیں بیان کر سکے لیکن محرم دے اندر تقریباً 20 تاریخ نو عظیم عاشق رسول فنا فی اللہ فنا فی الرسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بھی یوم وصالے اور انشاءاللہ العزیز میں او دی نسبت دے نال آپ دی بارگاہ دی اندر آج اسی حاضری لگوا مانگے میں آپ سب دے سامنے جڑی قرآن پاک دی آیات مبارکہ پڑھندہ شرف حاصل کیتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغت ونحن لہو عابدون آسان کر کے سادہ جو ترجمہ کران تو اللہ نے فرمایا کہ تسی دنیا والے انہوں دسو کہ اساں اللہ دا رنگ اپنے اتے چڑھا لے آئے اور جدو اللہ دا رنگ اسی اپنے اتے چڑھا لے آئے تو اللہ دے رنگ تو علاوہ کیڑا رنگ ہو رہا چنگا رنگ ہے اور اسی صرف اللہ دی ہی عبادت کرنے ہیں گرامی قدر حضرات تفسیر نعیمی دے اندر مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ تفسیر کر دیا فرماندے نے اللہ نے انج کیوں فرمایا اے آیت کیوں نازل فرمائی تو عیسائیاں دا جدو کوئی بچہ پیدا ہوندا تو عیسائیاں اپنے بچے نو لے کے آندے جڑا انہاں دا ایک مخصوص رنگ ہوندا ہے عیسائی ایک ہوز ایک برتن دے اندر وہ اپنا پانی بھی ڈال کے تے اپنا جڑا عیسائیت دا رنگ ہوندا ہے اس برتن دے اندر ڈال کے اس برتن دے اندر رنگ نو گول کے تے او جدو پانی اس رنگ والا ہو جاندا ہے اپنے بچے نو پکڑ دینے تے او دے اندر نہلان دینے تے او بچہ جدو اس رنگ والے پانی دے اندر نہاندا ہے تے او رنگ بچے دے وجود تے چڑھ جاندا ہے تو عیسائی بول کے کہتے نہیں کہ آج جڑا ساڑا بچہ پیدا ہویا ہے یہ دیتے عیسائیت دا رنگ چڑھ گیا ہے جدو کہ یہودیاں دا بچہ پیدا ہوندا تو یہودی بھی اسی طرح اپنے پانی لے کے تے اپنے یہودیت دا رنگ لے کے تے اس پانی دے اندر ڈال دے تے انہوں حل کر لیں دے تو اپنے یہودی بچے نو پکڑ کے اس پانی دے اندر ڈال دیں دے تے وہ بچے جدو اس پانی دے اندر نے ہلایا جاندہ اس بچے دے اتے یہودیت دا رنگ چڑھ جاندہ تو ویک کے یہودی کہندے کہ آ ویکھو ساڑا بچہ پیدا ہویا ہے تو اس بچے تے یہودیت دا رنگ چڑھ گیا ہے
عیسائیاں دا پیدا بچہ ہوئے تو عیسائیہ دا رنگ چڑھ دینے، یہودیاں دا پیدا ہوئے تو یہودیاں دا رنگ چڑھ دینے۔ لیکن جدو مسلمانہ دی واری آئی تے عرض کی یا رسول اللہ اسی مسلمانہ ساڑھا کیڑا رنگ ہے، ساڑھے تے کیڑا رنگ چڑھے، اسی کیڑا رنگ اپنا آپ دسیے؟ تو اللہ دے فرمایا کملی والے یا پریشان نہ ہو، انہوں نے فرما دے دنیا دے رنگ سارے علیحدہ رنگ نے، لیکن اللہ دے رنگ ورگا جگ وچ رنگ ہی کوئی نہیں، اللہ دے رنگ ورگا جگ وچ رنگ ہی کوئی نہیں، اللہ دے رنگ ورگا بہتر رنگ ہو بھی کوئی نہیں سکتا، سب تو اعلیٰ رنگ اللہ دا رنگ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اسی کسی دنیا دار نو نہیں بیکھ دے، اسی ہون انہوں بیکھاں گے جن نے میرے یار دا رنگ اپنے اتے چڑھا لینا، اسی انہوں شانت مرتبات عزت دے مانگے جن نے کملی والے آقا دا رنگ چڑھا لینا، کیونکہ اللہ دا رنگ مدینے کو ملتا ہے، اور مدینے والے دا رنگ جنہیں اپنے اتے اپنی سیرت چڑھا لینا ہے۔ وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جنہیں او دے رسول دی اطاعت کر لی سمجھو انہیں اللہ دی اطاعت کر لی، جنہوں کملی والے آقا مل گئے سمجھو انہوں عرش والا خدا مل گیا۔ تو سونیاں تیرا رنگ سب تو چنگا رنگے۔ اللہ نے یار تے قرآن نازل کیتا، میرا دل کر دے ہون میں پڑھا قرآن جو تسی سبحان اللہ فرماؤ دیں، ہو رچا بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے رسالت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کریم نے رسالت فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ اللہ نے فرمایا کملی والے آئے انہوں فرما دے اللہ دا رنگ سارے تو چنگا رنگ ہے، اللہ دا رنگ جنہیں اپنے اتے چڑھا لے آئے او دے ورگا جگ وچ کوئی نہیں۔ عرض کی تھی اللہ تینو دنیا تے کیڑا چنگا تے سونا لگدا ہے؟ اللہ نے فرمایا نام امیر وے خدا دے، نام غریب وے خدا دے، نام آقا وے خدا دے، نام غلام وے خدا دے، نام عربی تے عجمی وے خدا دے، نام گورا تے بگا تے کالا وے خدا دے۔ عرض کی تھی یا اللہ تینو کیڑا چنگا تے سونا لگدا ہے؟ کیا جڑا بڑے حسن والا ہے، جڑا بڑا سونا ہے، یا اللہ کیا تینو او چنگا لگدا ہے؟ اللہ نے فرمایا مینو حسن والا چنگا نہیں لگدا۔ اللہ نے فرمایا مکہ دے ایک محلے جاتی مار کے بیخ، رنگ دا بھی بڑا سونا ہے، ذات دا بھی چودری ہے، 8 کلو سونے دا مالک ہے، لیکن اللہ نے فرمایا مینو سونا نہیں لگدا۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، تیرے پیر ٹوٹ جان۔ اللہ فرمایا انہوں اپنے گورے رنگ تے مانے، منوں اپنے یار دے رنگ تے مانے۔ اللہ نے فرمایا منوں حسن والا سونا نہیں لگدا۔ عرض کی تھی یا اللہ کون چنگا لگدا ہے؟ فرمایا جن نے میرے یار دا رنگ چڑھایا ہوئے منوں او چنگا لگدا ہے۔ فرمایا مکہ دے دوجے محلے جاتی مار کے بیکھو، ذات دا بھی غلام ہے، او دا رنگ بھی کالا ہے، او دے ٹوٹی ہوئی جوتی پان والا ہے، او دا لباس تار تار ہے، او دی حالت دل فگار ہے، چہرے تے گرد و گوار ہے، آواز آئی اے دے نالی پیار ہے، کیونکہ اے دا نام بلال ہے۔ اللہ فرمایا میں دنیا دار دوں نہیں بے خدا پاں میں جڈا مرضی امیر جڈا مرضی سونا جو مرضی ہو بے
فرمایا پاویں رنگ دا کالا ہوئے یار دا رنگ چڑھایا ہوئے سانو وہی چنگا لگدا ہے، سانو وہی چنگا لگدا ہے۔ میرا دل کردا ہے جڑا یار دا رنگ چڑھا لیندا ہے نا تو جدو یار دے نامے لگ جاندا ہے پھر او دی گل بن جاندی ہے، او دی گل بن جاندی ہے۔ میرا دل کردا ہے ادا ترجمہ حضرت سید سلطان باہو دے کلو کرامہ جو سبحان اللہ فرماؤ دے ودی نصرتیں خیرہ ہوندیاں۔ میں ایک عظیم عاشق رسول دا ذکر چھڑے آئے، اس عاشق دا ذکر ہے جن نے تپ دی رے دے اتے وی لیٹ کے زبان تے کولے بھی رکھوائے، سینے تے پتھر بھی رکھوایا، کوڑے بھی کھا دے، حتیٰ کہ جنیاں ظلم کیتے جا سکتے سانو انہیں ظلم کروائے، لیکن محمد دا نعرہ پھر بھی مارے آئے۔ تو انج کرو نا اس عظیم عاشق واسطے ان خراج تحسین انہوں نے پیش کریے تے انہوں دی بارگاہ دے اندر عرض کریے تسی جان دا نظرانہ دے کے سرکار دا عشق کما لیا تے اسی توڑے نام تے سبحان اللہ کہا کہ تو انہوں سلام عقیدت پیش بھی کرنے آ جدہ ہاتھ بالکل سلامت انج ہاتھ کھڑا کرے ایماندارانہ ہاتھ کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی دیا فرما دے نہیں نا رب عرش مولا یوتے نا رب خانے کعبے نا رب علم کتابی ملے آئی نا رب بچ محراب گنگا تیرتھ مول نہ ملے آئی مارے پینڈ بے حساب جددہ مرشدہ میں پھڑیا باہو جددہ مرشدہ میں پھڑیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب نا رب عرش مولا ہوتے تے نا رب خانے کعبے نا رب علم کتابی ملیا تے نا رب وچ محرابے گنگا تیرت مول نہ ملیا تے مارے پینڈے بے حسابے پیرے باہو نے مقدی گل فرمائی جددہ مرشد پھڑیا باہو میرا چھوٹ گئے کل عذابے مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ محرم گزر گیا ہے تے محرم دے اندر توڑا جیمے دل کی تو سبحان اللہ کہہ لئی تے میرا بھی گزارا ہو گیا کیونکہ میں اپنی ڈیوٹی کرنا آیا تو لیکن ہون گیا محرم گزر تو ہون تو انہوں آج کھان اللہ ثبوت دینا پڑنا تو گجے وجہ کے بولو سبحان اللہ۔ نہ میں چپ کر کے ہون بینا ہے تو نہ میں تو انہوں بینا دینا ہے اچھا اچھا بولو سبحان اللہ کیونکہ میرے سائیاں میں نے بڑی سونی جا سکھائی ہے جو تسی نہ بولو دے میں اللہ دے فضل نہ بلوا لینا ہو دی مدد دے نال آتا تسی آپ ہی بولے جو میں تو انہوں گلہ سے چکھیاں سنا جا میں نہ بلوان والے پینڈے پاہاں اچھا بولو سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اتے یار دا رنگ چڑھایا دنیا وچ بھی بلال دے نارے تے قبر بھی سونی تے آخرت وچ بھی سب تو پہلا جنت چ جائے گا جددہ مرشد پھڑیا باہو میرے چھوٹ گئے کلے عذابے جن نے اپنے اتے یار دا رنگ چڑھا لیا اللہ فرمایا سانو آہی چنگا لگتا ہے اللہ دا رنگ سب تو چنگا رنگ ہے اے دیور کا رنگ ہور کوئی نہیں میں اکثر وصال دے کے کہنا ہونا ماں کہ حضور دا رنگ اپنے چہرے تے چڑھاؤ تسی دنیا دے بیچ ویکھیا کہ بچہ کسی دوسرے دی نقل ماردا پکڑیا جاوے نا اور جدو دنیا بیچ کسی دی نقل ماردا پکڑیا جاوے تو وہ بچہ فیل ہو جاندہ ہے رب کعبہ دی قسم ہے تو محمد دی نقل مار کے قبرے چ جا دنیا بیچ نقل ماردا جاویں گا پھڑیا جاویں گا تو فیل ہو جاویں گا محمد دی نقل مار کے قبر چ جاویں گا فرشتیاں پھڑ لیا ویکھیا محمد دی نقل ماری ہے قبر بیچ پاس ہو جاویں گا قبر بیچ پاس ہو جاویں گا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نا
آپ دی زبان دے اندر نہ لکناک لکانا تے بچپن دے اندر زبان تے کولا رکھیا تے زبان نہ تھوڑی جن لڑ کھڑان دی ہے جو تو بولتے نہیں تے کوئی نہ کوئی لفظ ہی ہوندہ ہے کمی پیچھی ہو جان دی ہے اور اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام جدو ٹور دینے تے ہاتھ میں چو ڈنگوری او سوٹا پکڑ کے ٹور دینے فیرون دے دربار دے اندر ایک میراسی سی جڑا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دی کا نقل اتار دا اور فیرون نے انہوں بلانا کرنا تے انہیں موسیٰ علیہ السلام دی نقل اتار نہیں کرنی انج بولنا انہیں ٹرنا سارا کچھ کرنا تے فیرون تے ادھے درباریاں نے بڑا خوش ہونا کرنا موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا تے پتہ چلیا تے عرض کی تے یا اللہ جتے انہوں فیرون دریائے کلزم دے اندر گھرک کریں گا نا تے نال آمراسی نو ضرور مارنا ہے اے میریاں نقلہ لاندہ ہے وقت گزردہ رہا اللہ دی کرنی ایسی ہوئے فیرون دریا دے اندر گھرک ہو گیا تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام نا بازار گلی دے وچ ٹرتے جا رہے تھے اگو مراسی ہوئی ٹریا ہوئے بیا موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا تے عرض کی تے یا اللہ میں تینوں آکھیا سی عرض کیتی سی کہ مالکہ انہوں سب تو پہلے ماری تے فیرون مار گیا تے مراسی بچ گیا انہوں نہیں ماریا اللہ فرمائے موسیٰ کی میں مارا تیریاں نقلہ جو لاندہ ہے تیریاں نقلہ لاندہ کی میں مارا میں نو سارے سچی دسو جڑیاں موسیٰ علیہ السلام دیاں گلت ارادے نال نقلہ لاوے رب انہوں نہیں مورن دیندہ تو جڑا محمد دی نقل مارے گا وہ کی میں قبر جو مارا سکتا ہے تسی بول لے نہیں سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ اور جڑا محمد دی نقل مارے محمد دا رنگ چڑھا لے قبر چ نہیں مردہ قبر چ بھی کامیاب دا دنیا چ بھی کامیاب میرا دل کردہ تو سے میں اٹھالا دو سبحان اللہ دی اے دا رنگ دا ترجمہ میں عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ دے کو لو کرا کے دیما جو سبحان اللہ فرماؤ تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تو یہاں فرما دینے کچا رنگ ایک چارنگ للاری والا تے چڑھدا لیندا رہندا پر عشق تیرے دا رنگ محمد چڑیا پھر نہیں لیندہ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغت ونحن له عابدون عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندہ جنہ دے اتے یار دا رنگ چڑھ جینا اور پھر کچھ بھی ہو جائے اور رنگ نہیں لیندہ اور رنگ نہیں لیندہ گرامی قدر حضرات مکے دی منڈی لگی ہوئی مکے دی منڈی دے اندر غلام پہ بک دینے ماڑے گا نالو ظلم ہو رہے تھے بہت زیادہ ہو رہے ہیں آسان کر کے آکھاں کوئی غریب ہے تے بہت غریب ہے تے کوئی امیر ہے تے بہت امیر ہے مکہ دی منڈی دے اندر غلام پہ وک دینے تے انہا غلام دے اندر حضرت بلال حبشی بھی کھڑے ہوئے بلال حبشی کے اندر نہیں کہ میں اوہی بلالاں انہوں نے میں نو بیچیا لیکن بیچیا اس منڈی دے اندر جتھے بھیڑ بکڑیاں کھڑیاں کتنی جاندے میں نو اس کتار دے اندر کھڑا کر کے بیچ دیتا مکہ دا بہت امیر ترین شخص کافر جدنا عبداللہ بن جدعان اٹھڑیا بلال حبشی دے کول آیا تے آگے آخدہ تیرا نام کی ہے بولو کہ آخدہ نے میرا نام بلال ہے میرا نام بلال ہے عبداللہ بن جدعان بول کے آخدہ کدے غلامی کی تیا حضرت بلال حبشی بول کے آخدہ نے میں جدی پشتی غلام ہے میں بھی غلام ہے میری ماں بھی غلام میرا باپ بھی غلام تھے میرا دادا بھی غلام آسان کر کے آخر میں جدی پشتی غلام غلامی تے کردہ آیا عبداللہ بن جدعان نے کوڑیاں دے پاپ مد لگا تے بلال نو خرید کے لگے او دی مرضی ہے کہ کوڑیاں دے مولو پلوا دے او دی مرضی ہے تے پامے لکھا جے مولو پلوا دے گرامی قدر حضرات حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جدو آمد لگا نا تو بلال حبشی ہونا اندر گئے عبداللہ بن جدعان نے آکھا کہ آج تو بات تیرے ڈیوٹی ہے تو اونٹ چارنے کرنے تو چکی چلانی کرنی ہے جو ڈیوٹیاں بلال حبشی دیاں لگیاں آپ ڈیوٹیاں نبھا رہے بلال حبشی ایک دن اونٹ چارن بعد سے نہ بار پہاڑاں بیچ گئے اونٹ چار دے سیدنا بلال حبشی اونٹ چار دیاں
دنیا دے نغمے پہ گاندے نے یاد رکھے جے نہ حبشیاں نو رب نے رنگ کالا تے آواز بڑی سونی دیتی ہوندی ہے بلال اپنی سونی آواز نال دنیا دے نغمے پہ گاندے نے جدوں آواز بلال دی پتھراں دے نال ٹکرا کے فرشتیاں دے کناں دے وچ پئی فرشتیاں نو وجہ دے آ گیا عرض کیتی یا اللہ ایڈی سونی آواز دیتی اے دنیا دے نغمے پہ گندا ہے اللہ فرمایا فرشتیوں تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ ایک میرا یار مکے وچ آن والا ہے پھر میرے یار دا غلام بلال ہوئے گا پھر نغمہ میرا ہوئے گا جگ بھی سنیا کرے گا رب بھی سنیا کرے اللہ فرمایا فرشتیوں تھوڑی دیر ٹھہر جو میرا یار نو ہاتھ لینے دیو جو میرا یار دا انہیں کلمہ پڑھنا ہے نا آواز بلال دی ہوئے گی نغمہ رب دا ہوئے گا تے جگ بھی سنے گا تے رب بھی سنیا کرے گا اور ایڈی سونی آواز والا بلال پھر جگ نے ویکھیا بلال حبشی جدو اذان دیتی نا اذان دیتی میرے نبی نو بلال دی اذان دے نال انہا پیار کہ میرے نبی جدو سفر تو تھکے ہوندے نا تے آکے آخر دینا بلال یار ایک باری اپنی خوبصورت آواز نظانی سنا دے تے داتا صاحب نے کشف المحجوب دے اندر لکھیا کہ جدو بلال حبشی سرکار نو اذان سنان دے نا ایڈی سونی آواز ہے سرکار اذان سن کے سرکار دے تھکاوٹ ہی اتر جاندی ہے اور ایتھے ہی نہیں میرے نبی نو بلال دی آواز نہ انہا پیار ہویا میرے نبی جدوں میں کسی سفر تو آندے جاندے تے راستے دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے حضور نو ویکھ کے تے کناں چنگلیاں دے کے تے اذاناں دینیاں شروع کر چھڑ دینے تے میرے نبی انہاں بچیاں نال بڑا پیار کر دینے بڑی شفقت کر دینے انہاں وچوں ایک بچہ جن نے بڑی سونی اذان دتی میرے نبی نو دے سر تے ہاتھ پھیریا پھر اوہی بچہ جدوں بڑا ہویا تے پھر او مؤذن مکہ بنیا میرے نبی نے آکھا بلال انہوں اذان سنا تے فرمایا ابو معذورہ تو بلال دی آواز وچ اذان دینی ہے تے بلال تیری ڈیوٹی مدینہ چھے ابو معذورہ تیری ڈیوٹی مکہ دے اندر ہے عرض کیتی سونیا سمجھ نہیں آئی ایک آواز دے اندر ایک انداز دے اندر سونیا میرے نبی نے فرمایا مدینہ دے اندر بلال ہے تے مکہ دے اندر ابو معذورہ ہے آواز او دی وچ انہاں بھی اذان دینی عرض کیتی سونیا سمجھ نہیں آئی میرے نبی نے فرمایا جے میں مکہ ہوں پھر بھی آواز بلال دی سنا تے جے میں مکہ ہوں تے ادھر بھی میں بلال دی آواز ہونی چاہیے دیئے میں جیڑے پاسے بھی جاما میں بلال دی آواز ہونی چاہیے دیئے اللہ فرمایا میرے یار دن کلمہ پڑے گا تے آواز ایدی ہوئے گی پھر نغمہ رب دا ہوئے گا جگ بھی سنے گا تے رب بھی سنے گا اللہ با اقبال نے تائیوں آکھے ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز فقط تیری دید کا بہانہ بنی نماز فقط تیری دید کا بہانہ بنی گرامی قدر حضرات بلال حبشی ایک دن رات دا وقت توجہ رکھو آج عشق دی داستان چھڑیے تے عشق بچ کھپ کے سنو گے ضرور آوے گا عمار بن یاسر بھی اوتھے غلام نے تے بلال بھی غلام ہے دو میں یار جدو بیٹھے ہوئے نا رات دا وقت تے بلال چکی چلا رہے چکی چلان دے بلال کی ویخ دینے انج کر کے ایک سونا جا گزرے آئے بلال نے ویکھیا تے آسان کر کے آنکھاں بلال نے ویکھیا سونا کی گزریا دل بھی لے گئے آئے اور دل بھی نہ لے گئے آئے ایڈا سونا میرا دل کرتا تو سبحان اللہ بولو ایڈا میں ترجمہ میاں محمد بخش دے کلم تے کروا کے دے ماں ہاتھ چوک کے اچھا بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرما دینے کالے کندل کالے کندل زلف مہید جال چلے ہن کیڑا اکھ نل اکھ ملا محمد تے لٹ کھڑیا دل میرا اکھ نل اکھ ملا محمد
تے لٹ کھڑیا دل میرا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے نال پیار ہو گیا ایک دن عمار بن یاسر نو مارا پہ رہیاں امیہ نے اینا کافرہ نے مار کے امیہ نو بلال دے کول رکھے آئی آکھیاں بلال امیہ نو مار عمار نو مار بلال عمار نو مار جدو رات دا ویلا ہوئے آئے بلال بول کے آخدن تینو مارا کیوں پیاں پہندیاں عمار بن یاسر بول کے آخدن میں کہنا وحدہ لا شریک ایک خدا ہے ایک اندن نہیں 300 تیرا خدا نہیں بلال کندن مار کھان والے کام تے تو آپ ہی کرنا ہے ویکھ کائنات اندر انہا نظام ہے ہوا چلان والا بکھرا خدا ہے بارش نازل کرن والا بکھرا خدا ہے رزق دین والا بکھرا خدا ہے انہیں خدا مند کولوں بھی نظام نہیں چلتا ایک خدا کی میں چلائے گا دس تینوں کنے دسے آئے آگو عمار بول کے آخرن بلال میں اپنے کولوں نہیں کھندا مینوں میرے نبی نے دسیا انہوں بولو سبحان اللہ بلال حبشی نے بول کے آخر دن عمار کہ میں اپنے کولوں نہیں پیا کہہ رہا میں تاں پیا کہنا میں نو میرے نبی نے دسے آئے بلال بول کے آخر دن کہ یار تو آپے سمجھدار ہیں اتنے خدا نے اتنے خدا ہومن دے باوجود بھی کائنات دا نظام بڑی مشکل میں چاہ رہا ہے کسی نے رزق مل رہا ہے کسی نے نہیں مل رہا طرح طرح دے معاملات پیش کیتے ہیں تو ایک خدا کی میں پیش کرے گا تے حضرت عمار بن یاسر بول کے آخر دینے میں اپنے کودوں نہیں آکھیا تینوں دسانا کنے آکھیا بلال بول کے آخر دینے کنے آکھیا ہے عمار بول کے آخر دینے او جڑا سونا ادن گزر کے گیا سی نا او جیدہ تو عاشق تا دیوانہ ہو گیا میں نے اسے سونے نے کہا ہے بلال حبشی چپ کر گئے تے سوچ کے آخر دینے عمار جے تے عقل کو لو پوچھا تے عقل کہن دیئے ایک خدا نہیں ہو سکتا تے جے میرے اس ماہی نے کہا ہے اچھا تو پھر جرے میرے ماہی نے کیا تو پھر جو کیا ساچی کیا ہے جو کیا پھر انہیں ساچی کیا میں بھی مان لینا ایک ہی خدا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منیا وہ بھی وقت آیا بلال نے جدو حضور دا کلمہ پڑھیا نا نبی پاک دی غلامی دے اندر آیا لو جی عشق دی توجہ رکھے آجے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے آئے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا بلال کو نہ پوچھیا بلال کلمہ کیوں پڑھے آئی بلال کہندے نے کسے نے چان ٹوٹ دا وے کے کلمہ پڑھے آئے کسے نے ڈوبا سورج مڑیا وے کے کلمہ پڑھے آئے کسے نے درختان ٹور دیا وے کے کلمہ پڑھے آئے کسے نے پتھرانو کلمہ پڑھ دیا وے کے کلمہ پڑھے آئے میں کوئی بلال آج نیار دا چہرہ وے کے کلمہ پڑھے میں کوئی بلال جنہ یار دا چہرہ وے کے کلمہ پڑھے آئی یار دی صورت وے کے کلمہ پڑھے آئی بلال حبشی نے ہن کلمہ پڑھے آئی حضور دا مکہ دے اندر رولے پہ گئے عبداللہ بن جدام نے او دے غلام نے سرکار دا کلمہ پڑھ لیا ہے سارے کفار مکہ ٹورے ٹورے آئے نا تے آکے عبداللہ بن جدعان کہندے نے کیا تو اپنے باپ دا دین چھڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا ہے تو میں کتاب دے اندر پڑھیا عبداللہ بن جدعان بول کے آخر دے نا تسی کلمہ پڑھن دی گلاں پہ کر دیو میں دین نہیں چھڑیا تو سا میرے تے جیڑا الزام لگائے اس الزام دے اتے بھی 100 دیگا پکاؤ یا 100 اونٹ ذبح کر کے لوگاں نو بنڈو میں انج دا کام نہیں کر سکتا انہاں بول کے آخر جے تو نہیں پڑھیا تے اساں ویکھے تیرے غلام نے کلمہ پڑھے ہیں کیونکہ بلال حبشی نے ایک دن چھپ دیاں جا کے نا تے او جڑا وڈا انہاں دا بوت سی ہوبل اتھے جا کے اس بوت دے منہ تے تھکیا تے کافرہ نے ویکھ لیا تے کافر تاں ٹورے ٹورے آئے آکے نہ آکھیا انہاں بول کے آکھا جے مینوں نہیں پتا کیڑے غلام نے کلمہ پڑھیا تے انج کرو اس غلام نو لے جو تے انہوں مارو پاہمیں مار چھوڑو میں تو انہوں کچھ نہیں کہوں گا لیکن ایک گل یاد رکھے آجے انہوں مارن تو پہلا ادھے کل محمد دا کلمہ ضرور چھڑوا لے آجے
امیہ ٹریا ٹریا آیا تو بلال حبشی نو پکڑیا تے نال لے کے چلا گیا امیہ بلال حبشی نو دن تے رات مردائے بلال حبشی دن رات مارا کھائی جا رہے ایک دن امیہ مار کے تھک گیا ہے کنڈیاں والی سوٹی لے کے بلال نو مردائے کہندہ بلال محمد دا کلمہ چھڑ دے نہیں تے مار کے تیری جان کٹ دے مانگا بلال کہندہ لانتیا کٹ دے میری جان کٹ دے جے بچ محمد دیتا ایمانی ناریا میں رب دی جان کی کرنی کٹ دے میری جان کٹ دے جے بچ محمد دیتا ایمانی ناریا دے میں سے جان میں پھر کی کرنا ہے میں کلمہ نہیں چھڑنا میری جان کٹ دے پہمیں میری جان کٹ دے لو بھی توجہ رکھے آجے ایک دن امیہ بلال حبشی نو والا تو پکڑ کے نا گسیٹ کے او دوپ دے اندر لے گیا تو جا کے نا بلال حبشی نو بول کے آخدہ بلال میرے بل توجہ رکھے آجے میں نقشہ پیش کرنے گا تو بلال انج نظر جھکائی ہے تو جدو انہیں بالا تو گسیٹ کرنا تو بلال انج کر کے ویکھا تو بول کے آخدہ نے کی آئے لاگے تھا تو انہوں سمجھ نہیں آئی میں آسان کر دینا عرب دی تاریخ جنہ پڑھی ہو انہوں نے پوچھ کے بکھو کہ عرب دے اندر غلام اتنے ماڑے اتنے کمزور تے اتنے نیچے ہوندے سان کہ اگر آقا دی جتی دھوپ دے اندر پئی ہے نا تے غلام نے جتی دھوپ چو پکڑ کے چھاؤں دے اندر اگر رکھ دیتی ہے تے مالک مار دے ہوندے سان کہ تو آقا دی جتی نو ہاتھ کیوں لگایا ہے لیکن اس دور دے اندر بلال بول کے آخدہ کیا ہے کیا ہے جتا نو سمجھ نہیں آئی تو میں اور آسان کر دینا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ انیس الجلیس دے اندر اس گل نو لکھے آئے نقل فرماندے نے کہ حضور دی بارگاہ دے اندر نا ایک دن شکایت لے کے چند صحابہ آئے تے عرض کی تھی حضور جڑے بلال نے نا انہوں نے پوچھو اے گلیاں دے اندر بڑا آکڑ کے ٹر دینا تو انہوں نے کہو کہ بلال آکڑ کے نہ ٹرے آکڑو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے انہوں سمجھاندہ طریقہ بیکھو بلال حبشی حضور دی بارگاہ میرے نبی نے فرمایا تا بلال سامنے بیٹھے تو میرے نبی انہوں سمجھا رہے سمجھاون دا انداز بڑا سونا طریقہ بڑا سونا میرے نبی نے فرمایا بلال جی سونا میرے نبی نے فرمایا تینوں رب دا قرآن نہ سونا ماں تینوں میں رب دا قرآن نہ سونا ماں یہ تُسی سبحان اللہ بولو جڑے میرے نبی نے آیت پڑھی میں بھی نہ پڑھ دے ماں کملی والے آکھا رب دا قرآن پڑھ دینے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جے میں میاں صاحب دے کلم دے راکے ترجمہ کروائی تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان دینے عشق جنا دی عشق جنا دی اے ہڈی رچے تے ٹر دے اپنی ٹورے غیرہ دی گلیوں نہیں سن دے کانے نہ دے ڈورے اللہ اچھا بولو یار اجے میں شروع ہویا تو تسی مسنا ہو میرا پینڈا بڑا لمبا ہے تو اڈی مہربانی اچھا بولو سبحان اللہ شیخ سادی شرازی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اونٹ مستے ہوئے نا تو ایک معنی دی بجائے دو معنی بدن چکے جاندہ ہے تو تسی اپنے ہوتے عشق مصطفیٰ دی مستی لے کے آؤ تو اچھا بولو سبحان اللہ میرے نبی نے قرآن پڑھیا میں قرآن پڑھا تو انہوں مزہ آوے کوئی بڑا بڑا قاری قرآن پڑھے تو انہوں مزہ آوے سب عشرہ دا قاری قرآن پڑھے بڑا مزہ آوے امام کعبہ امام مسجد نبوی قرآن پڑھے مصری قاری کوئی بڑے وڈے قاری قرآن پڑھنا بڑا مزہ ہوندہ ہے تو جتھے سننے والے صحابی ہوں تو سنانے والا قرآن والا ہوئے او دا کنہ کو سرور آندہ ہوئے گا او دا کنہ کو مزہ آندہ ہوئے گا
بلال حبشی نے نظر جھکائی تے انج ہاتھ بن کر دی سونا بالکل بے شک انجی گل ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ فرماندے نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جڑے اللہ دے بندے نے نا بلال او زمین تے بڑی نرمی دے نال چل دے نے تے بڑی نرمی دے نال چل دے نے تو بلال انہوں جدو کوئی جاہل مل جائے نا تو قالوا سلام بحث نہیں کر دے جھگڑا نہیں کر دے تقرار نہیں کر دے سلام کر کے تے چلے جاندے نے تو بلال حبشی نے انہوں نے ہاتھ بن کر دے کہ سونیا بے شک انجی ہے قرآن سونیا ہے انجی ہے لیکن میں کی کیتا ہے پتہ سی نا سرکار سمجھا رہے نے عرض کی تھی سونیا بے شک انجی ہے زمین تے بندے نرمی نہ چل دینے لیکن سونیا میں نے سمجھ آ گئی ہے میں نے دسوا میں کی کیتا ہے میرے نبی نے فرمایا بلال آنا اے تیری شکایت لے کے آئے نے تے کہندے نے کہ یا رسول اللہ بلال زمین تے بڑا آکڑ آکڑ کے ٹردا ہے تے انہوں کون نرم ٹریا کرے سیدنا بلال حبشی نے ہاتھ بن کے عرض کی تھی کملی والے جے سچی پوچھ دے آکڑا مینوں تساں دتیاں نے سونے آکڑا مینوں تساں دتیاں نے میرے نبی نے فرمایا بلال کی میں دتیاں نے عرض کی تھی کملی والے جدو میں مکہ دی گلی دے بچوں گزرنا اگا جدو کافر ٹردا ہوندا ہے تے کافر بنایا کڑیا کڑ کے ٹردا ہے تے اونوں ویکھ کے مینوں خیال ہوندا ہے بلال آکڑ بلال آکڑ بلال آکڑ جے جھوٹا ہو کے آکڑ سکدا ہے تو سچا ہو کے بھی آکڑ سکنا بلال جو جھوٹا ہو کے آکڑ سکدا ہے نا تو سچا ہو کے بھی آکڑ سکنا ہے سونیا مینوں آکڑا تو دتیاں نے اے شانہ تو دتیاں نے حضرت عمار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گل ہو رہی نا بلال حبشی نے بول کے آخر نے چپ کر رہے کالیا بلال حبشی نو گل چنگی نہ لگی تب ہونے لگ پہ تے حضور دی بارگاہ دے اندر شکایت چلے گئی میرے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری نو بلایا تے صحابہ نے فرمایا تو آڈی بچو حجے او دور جہلیت والیاں آجتا نہیں گئیاں کسے نو کسے دے ہوتے کوئی فقیت حاصل نہیں سارے کو جیسے نہیں حضرت ابو ذر غفاری نو سمجھ آگئی تے ٹورے ٹورے گئے نا تے جا کے او زمین تے لیٹ کے آخر دینا بلال آئیں یار درہ میں زمین تے لیٹیں گا تے چہرہ زمین تے رکھا تے میرے چہرے تے اپنا قدم رکھ میری آنکھ ٹوٹ جائے تے بلال حبشی ٹورے ٹورے گئے تے جا کے نا پکڑ کے ابو ذر غفاری نو سینے نہ لا کے آکھیا فرمایا نا نا اے چہرے زمین والے نہیں سینے نہ لان والے نے سینے دے نہ لان والے نے گرامی قدر حضرات امیہ بول کے آخدہ بلال تو بلال حبشی نظر اٹھا کے آخدہ نے کیا ہے بلال دے اندر آگے جڑیاں بولیاں نہیں بولدہ نہیں چپ کر کے رہندہ ہے آج عشق نے بولیاں بھی عطا فرما دیتی ہیں آج عشق بول رہے آئے بول کے آخدہ کیا ہے عشق تیرے بلے بلے بابا بلے شاہ ساں فرما دے نہیں عشق کردہ صدا اپنی مرضی دیکھ میں نائے راوے خدا نائے قراوے خدا اے جتھے چاہوے اے جتھے چاہوے جھکا دے عاشق دا سر نائے کعبات نا کربلا وے خدا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کے آخدہ کیا آج بولیاں آ گئیاں امیہ بول کے آخدہ بلال تو کدے بولیاں نہیں تے آج پہ بولنا ہے بلال بول کے آخدہ جدو حق آ جائے عشق آ جائے بولیاں پھر آپ ہی آ جاندیاں نے بولیاں آپ ہی آ جاندیاں نے امیہ بول کے آخدہ بلال سچی غلط دس میں تینوں مار مار کے تھک گیا دن بھی ماری دائے دوپہر بھی ماری دائے رات بھی ماری دائے اسی مار مار کے تھک گیا تو نہیں تھک دا تینوں درد نہیں ہوندی اچھا بولو سبحان اللہ امیہ بول کے آخدہ بلال تینوں درد نہیں ہوندی
اتھے میں ایک گل سمجھانا چاہنا میرے ذہن دے اندر، اور علماء تشریح کردیاں فرماندے نے اے دے گل دے اندر کہ سوچن والی گل اے وے کہ مارا تے فرعون ورگے ابو جہل ورگے ابو لہب ورگے نمرود ورگے انہاں شداد کافراں پینیاں چاہیے دیاں سن، تے جتھے ویکھو مارا عاشقاں نوں پیندیاں، جتھے ویکھو مارا انہاں نوں پیندی۔ تو صوفیاء ترجمہ کردے فرماندے نے کہ مار تاں پیندی ہے کہ جڑے بزرگ لوگوں نے جلدی سمجھ جان کہ جڑا ساڑھے تو پچھلے والا دور سی نا، او دے اندر جٹی یا کوئی عورت بازار دے اندر کوئی برتن خریدن جاندی ہے نا، تو او جڑا مٹی دا برتن ہوندہ ہے انہوں پکڑ کے اپنی ہتھیلی تے رکھ کے نا تے ٹھوک وجا کے چیک کر دیئے کچا ہے کہ پکا ہے، جے تے کچا ہوئے تے کہہ دیں دیئے پا انہوں رکھ انہوں ہور پکا کے لیا، تے جے پکا ہوئے تے انہوں خرید کے لے جاندی ہے۔ انجی بول کے یہ آخ دینے کہ جدو عشق دے بازار دے اندر عاشق بول کے آخ دینا مینوں عشق ہے، اللہ بھی چیک کردہ ہے جڑے عشق دا دعویٰ کیتا ہے ٹھوک بجا کے کچا ہے کہ پکا ہے، کچا ہے کہ پکا ہے، ان جو مارا عاشقوں ہی پیندیاں ہوندیاں نے، عاشقوں مارا پیندیاں نے۔ حضرت سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ اللہ دے بہت بڑے ولی گزرے نے، آپ ایک دن گلی دے بچوں بازار دے بچوں گزرتے جا رہے ہیں، تو بچے نہ ویکھا بیر لگ گئے نا تو بیری نو وٹے پہ مار دینا، بیری نو وٹے مار دے تو او ایک وٹا آکے نا آدھ چہرے تے لگا تے خون نکلنا شروع ہو گیا، ٹورے ٹورے بچے دے گول گئے تے بچے نو جا کے ڈانٹیا تے پوچھا تو میں نو کیوں مارے آئے؟ او بول کے آخر ہے بابا جی میں تو انہوں نہیں ماریا میں تو بیری نو مارے آئے، تے فرمایا چلو میں نو کیوں ماریا، میں نو تو ارادہ نہیں کیتا میری تے خیر ہے، تے میں نو چھاڑا تے بیری نو کیوں مارے آئے؟ بچہ بول کے آخر جی میں بیری نو تاں مارے آئے، اے جی بیری نو جدو وٹے ماری ہے نا تے بیری اگوں بیر دیں دی تے ہاتھ کے نہ پکڑ کو بچے نو سینے دے نال لا لیا۔ میاں صاحب کا پہلے ترجمہ نہ کروا کے دے مائے دا میں صدقے جمع تو اڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو جڑا تھک گیا ہے او چپ کر جائے، جڑا نہیں تھکیا او ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تو یہاں فرما دینے لکھاں بیر لکھاں بیر بیری نو لگے دے تے کچھ کچے چڑھ جاندے جڑے پکنا نال محمد اوئی اوئی کھان دے واٹے۔ حضرت سلیمان توسوی نے پکڑ کے بچے نو سینے نال لایا، فرمایا جے بیری نو پتھر مارے بیری بیر دندی ہے، جے ولی نو پتھر مارے آفر ولی تے نو ولایت دے دندہ۔ جے بیری نو پتھر وجے تے بیری دیندی ہے کچھ، تے ولی نو پتھر وجے ولی بھی تے کچھ دے گا نا، او بھی تے پھر کچھ دے گا نا۔ انجی ہی عاشقوں مارا پیندیاں۔ بلال بول کے آخ دینے میرے قریب ہو، امیہ جدو بلال حبشی دے قریب ہویا نا، امیہ بول کے آخ دینے میں جلدی دستے درد نہیں ہوں دی، بلال حبشی بول کے آخ دینے ہے تے تو بے ایمان ہے لیکن میں ایمانداری دے نال دس کدے عشق کیتا ہی، کدے عشق کیتا ہی؟ امیہ بول کے آخ دے عشق کی ہوں دائی، عشق کی ہوں دائی؟ بلال بول کے آخ دینا جاؤ جلیا تینوں پتہ ہی نہیں عشق کی ہوں دائی؟ تو میں نے پوچھنا درد ہوں دی یا درد نہیں ہوں دی تو کیوں میں کلمہ چھڑ دا، کیوں نہیں ایسے عشق دی راہ چو ہٹ دا؟ آتے میں دساں عشق کی ہوں دائی، آتے میں دساں عشق کی ہوں دائی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کے آخ دنئی عشق دے بیڑے دا قانون جدو طالب نو مار پوے طالب اکھ بند کر سامنے مت ڈوب آ جاندا ہے، محب اکھ بند کر سامنے محبوب آ جاندا ہے، عاشق اکھ بند کرے سامنے مشوق آ جاندا ہے، بلال اکھ بند کرے سامنے رسول آ جاندا۔
عشق دا اصول ہے تو میں نے ویکھا جدو مار پیندی میں انج کر کے اکھ بند کر لینا تینوں پتہ ہے میں اکھ بند کر لینا امیہ کہندہ ہاں میں ویکھا جتنی واری بھی تینوں مار پوے نا تو اکھاں بند کر کے سر جھکا لینا ہے بول کے آخ دینے آہی دسنا چاہنا جدو مار پیندی ہوئے نا تو جیسے یار تو مار پیندی ہوئے تو پھر طالب اکھ بند کرے سامنے مطلوب آ جاندہ ہے عاشق اکھ بند کرے سامنے مشوق آ جاندہ ہے جدو محب اکھ بند کرے سامنے محبوب آ جاندہ ہے طالب اکھ بند کرے سامنے مطلوب آ جاندہ ہے بلال اکھ بند کرے سامنے رسول آ جاندہ ہے تو تے اے گل کرنا ہے جدو یار سامنے ہوئے عشق دا قانون تے اصول اے وے بندہ یار نو تک دا ہوئے ماراں تے دور رہ گئیاں جان بھی نکل جائے پتہ چل دا ہی کوئی نہیں جان بھی نکل جائے پتہ چل دا ہی کوئی نہیں ایک کوئی گرد ہوں دی کہ میرا ماغی میرا یار اس یار دی تانگ دے اندر رہی دے بلال خبشی بولے کہ آنکھ دینے میں نو ہر بیلے اپنا یار دی تانگ رہندی میرا دل کر رہے یار قریب آ جائے پھر باہو دے قلم دے ترجمہ کر ماما دے بلال کہندے نہیں میں کو جی میرا دل برسونا تے میں کیویں سنا اے باوا ویڑے میرے اے وڑے تانا ہی پئی لکھ وسیلے پاوا اونا میں سونی تینا گن پلے تے میں کی میں یار منا اویو فکر ہمیشہ ریسی باہوئی کتے رونی نہ مر جاوا ہوں وقت ہو گیا تو گلان جو بڑیاں پہیاں یہ آنکھو تو ٹوری کے تھوڑی گل لگے اور یہ 3-4 بولے نہیں تو باقی سارے چوپنے جے تو سی آنکھو تو ٹوراں تو بولو سبحان اللہ اچھا او بندہ ہاتھ کھڑا کر کے وہاں ہے جیدہ دل کردہ گل ٹوراں ہاتھ چوکے وہ بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ گرامی قدر حضرات بلال نو مارا پہ رہی ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جو مار پئی نا میں تھوڑا مختصر وقت دے اندر انہوں کلوز کرنا چاہ رہے ہیں امیہ ہم دن تے رات مرد آئے ادھروں میرے سرکار نو خبر ملی میرے آقا نے فرمایا صحابہ کون جڑا میرے یار بلال نو خرید کے لے آئے گا کون جڑا بلال نو خرید کے لے آئے گا حضرت ابو بکر صدیق عشق دی نگری دا تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نا تے ٹرنا شروع کر چھڑیا تے میرے آقا نو پتہ چل گیا سرکار فرماندے نے اے بھائی جڑا جا رہا بلال نو خریدن واسطے جاندیاں میرا بھی حصہ لے جائے جاندیاں میرا بھی حصہ لے جائے تے حضرت ابو بکر صدیق نے مڑ کے دل دے اندر خیالوں تا خیالات دنیا جا عرض کیتی ہوئے بھی کہ کملی والیا میرا کچھ ہووے تے لمحہ تیرے کولوں سونیا میری جان بھی تیری مال بھی تیرا کلی بھی تیری جلی بھی تیری ہے سونیا سارا کچھ تیرا ہے میرا ہووے تے کچھ لوانا سونیا اگے بھی سارا کچھ تو آڈا ہے تے نالے ٹوڑ دے جا رہے تے نالے ذہن دے اندر خیال آ رہا اے ابو بکر انہیں غلام اپنی مرضی نال خریدنی ایک یار دی مرضی دا نہ خرید کے لے آئی ہے ایک یار دی مرضی دا غلام خرید کے لکے آنے ہیں بلال حبشی نو خریدن واسطے ہن جا رہے اقتصاد نہ عرض کرا امیہ چونک دے اندر باہر گلی دے وچ کھڑا کر کے بلال نو ماریا بلال حبشی نو اتنی مار پئی بلال انج کا لوگوں جی میں بے ہوش ہو کے گر گئے حالت بہت زیادہ خراب حضرت ابو بکر صدیق آئے تھے بول کے آقا نے لعنتیا کیوں میرے تے اتنا ظلم کرنا ہے
امیہ بول کے آخدہ اے ابو بکر اے تسائیں ہی غلام آج کل دے خراب کیتے ہوئے نے، اے تواڈی وجہ تو غلام خراب ہو گئے۔ ابو بکر صدیق بول کے آخدہ نا کیوں ہے نو مارنا ہے؟ تے امیہ بول کے آخدہ جے تینوں ایڈیاں ہمدردیاں ہوندیاں نا تے انج کرنا نو خرید کے ہی لے جا۔ ابو بکر صدیق دلے بچے سوچ کے آخدہ نے اے سیدے کام ماہی نے بھیجے آئے، تو سبحان اللہ کار جا کے بولا جے میں نے حوصلہ آئے گا تو اسی بولے دے آئے ہونا ودی نو ستے خیرہ اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں نو تقریر پول جاندی ہے اندھی نہیں جدو تو سبحان اللہ نہیں کہتے۔ گڈی چل دی ہے پٹرول نال دے مول بھی چل دا سبحان اللہ نال آتے اے میں ذکر کر کے اپنا حصہ پا رہے ہیں تو سبحان اللہ کہہ کے اپنا حصہ انہوں نے غلام مجھے شامل فرما لو گا۔ گرامی قدر حضرات ابو بکر صدیق دلے بچے سوچ کے آخدہ نے اے صحیح تے کم یار نے بھیجے آئے، اے تے کام کرنا آیا۔ بولو کہ آخدہ نے امیہ لا بولی آج پھر لا بولی آج کنی بولی لانا ہے۔ امیہ بول کے آخدہ اس جڑا کوڑیاں دے پا بکن والا غلام میں ادھا 1000 دینار میں لینے ہیں۔ او بلال جنہوں کدے کوڑیاں دے پا نسی کو پوچھ دا تے آج 1000 مند لگ گئے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطہ مول لگا نا۔ ابو بکر صدیق بول کے آخدہ نے میں نے منظور ہے دے بلال۔ امیہ نے ویکھیا کہ ایک آلے دا 1000 منگیا، کوئی تقرار نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی ریٹ دے کمی بیچی نہیں، من گیا نا میری زبان پھسل گئی، ایک دی بجائے 2000 لینا ہے۔ ابو بکر آنے نا پھر بھی منظور ہے، پھر بھی منظور ہے۔ جدو امیہ اتنی گل ویکھی نا بول کے آخدہ نہیں انج اے دن 2000 نال تیرا ایک سونا غلام بھی لینا ہے۔ اس سونے غلام دی بیوی فرمایا او بھی تیرے، بچے فرمایا او بھی تیرے، بلال ساڈا جو منگنا ہی لے لے۔ ایتھے ایک عشق دی گل سنا ماں، اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام حسن دی نغری دے تاجدار بچپن نے کتاباں دے اندر مل دے کہ آئینے دے سامنے کھڑے ہوئے تے کھڑے ہو کے نا تے اپنی صورت ویکھ رہے تے ویکھ کے سوچ دے نے کہ میں ایڈا سونا نبیاں دی اولاد نبیاں دا پتر تے حسن بھی بڑا میرے ورگا سونا کوئی نہیں، جے کاش کدے میں غلام ہوندا تے میرا کنہ کو مجھے لگدا۔ یوسف علیہ السلام انہا سوچیا او بھی وقت آ گیا جدو پراما کھوج سٹے آنا تو پراما نے کھوج کٹ کے بیچیا تے او 32 کھوٹے سکیاں دے پا پراما بیچڑے آئے۔ میں دسنا اے چاہنا او دیاں مردیاں نے سونیاں نو کھوٹیاں دے سکیاں دے پا بیچڑے تے کوجیاں نو پامیں ہزاراں دے وچ جا کے بیچ چھڑدا ہے۔ اے او دیاں قدرت دے نظام نے جو چاہے کر سکتا ہے۔ گرامی قدر حضرات ابو بکر صدیق آخدہ نے مینوں منظور ہے، مینوں منظور ہے۔ ابو بکر صدیق نے ہن بلال نو جدو خریدے آنا تا خرید کے لکھے جان لگے۔ ابو بکر صدیق ٹورے ٹورے بلال دے قریب آ گئی، بلال دا بازو پکڑ کے اپنے کندیاں دے رکھی آئے، بلال نو لے کے جا رکھن دے اٹھ بلال تیرے خریدار آئے نہیں۔ ابو بکر صدیق نو بلال عرض کر دے نہیں میں نو کنہ دا ویکھے آئے، کنے پیسیاں دا میں نو خرید آ گئی۔ ابو بکر صدیق بول کے آخدنا بلال چپ کر کے ٹری جا، عشق دے بازار چ وکھیا ہے بڑا مہنگا وکھیا، عشق دے بازار اندر وکھیا بڑا مہنگا وکھیا۔ امیہ بچھے آواز دے کے کہندا ابو بکر میں تینوں بڑا سیانا تاجر سمجھدا رہا اج گاٹے دا سودا کر لے آئی۔ ابو بکر آخدن نانا گاٹے دا میں نہیں کیتا، گاٹے دا سودا تو کیتا ہے۔ امیہ کہندا کالا غلام ہزاراں دا لے لے آئی، اے دا گوڈیاں دے پا ملنا لگئی۔ ابو بکر صدیق بول کے آخدن لانتیا عشق دے اندر مال نہیں ویکھیا جاندا، عشق دے اندر یار دا جمال ویکھیا جاندا، عشق دی دنیا دے اندر یار دا جمال ویکھیا جاندا ہے۔ بلال خرید کے لے کے جا رہی، فرما دے نے امیہ اج گاٹے دا سودا نہیں منافع دا میں کیتا ہے، تو گاٹے دا سودا کیتا ہے۔ اے بلال میرے یار نو پسند آ گیا ہے، اج اینو خریدن واسطے مینوں کیسر و کسرا دی بادشاہی دینی پیندی، میں او بھی دے کے خرید لینا
سی جے کدے مینوں اپنا آپ وکنا پیندا میں اپنا آپ ویچ کے بلال خرید لینا عشق دے اندر مال نہیں ویکھیا جاندا عشق دے اندر یار دا جمال ویکھیا جاندا ہے اے میرا یار نو پسند ہے تے یار دی پسند واسطے مینوں بھاویں اپنا آپ ویچنا پیندا نا میں بیچ دینا سی بلال اجے خرید کے لے کے جانا سی بلال خرید کے لے کے جانا بلال حبشی آ رہے نا بے ہوشی دے عالم دے اندر او بھی وقت آ گیا سرکار دی بارگاہ میرے نبی نے خود پکڑیا تے لیا کے نا اپنے سامنے بٹھایا تے بلال بیٹھے تے نظر جھکائی ہوئی تے میرے نبی نے فرمایا بلال جی آقا میرے نبی نے فرمایا بلال چہرہ اٹھا تے میرے وال ویکھ بلال نے عرض کی تھی سونے نہیں میرے نبی نے فرمایا چہرہ اٹھا کے ویکھ تیری منزل تیرے سامنے ہی تیری منزل تیرے سامنے کھڑی ہے عرض کی تھی سونے نہیں بلال حبشی نے عرض کی تھی کملی والی آساں کدے غلامان مالکاں دے چہرے نہیں ویکھے جے غلام مالکاں دے چہرے ویکھن مارا پندیاں نہیں میرے نبی نے فرمایا بلال کسے دنیا دار دا غلام نہیں بنیا رب دے حبیب دا غلام بنیا رب دے حبیب دے غلام بنے آئے میرے نبی نے پکڑ کے بلال نو سینے نال لایا میرے نبی نے بلال نو انعام دیتا ہے تے فرمایا جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا سب تو پہلے جنت چھ بلال جائے گا عرض کی سونے سب تو پہلا تے تساں جانا ہے جنت دا تالا بھی تساں کھولنا ہے میرے نبی نے فرمایا میری امت سب تو آخر دے آئی سب تو پہلا امت محمدی جنت چھ جائے گی اینا تو پہلا میں محمد جاواں گا میرے تو پہلا بلال جائے گا سونے جنت دا تالا تے تساں کھولنا ہے میرے آقا نے فرمایا تالا میں کھولنا ہے لیکن میں ڈاچی دے بیٹھے جاواں گا جڑی ڈاچی دے میں محمد بیٹھا جاواں گا اور مہار پکڑ کے اگے اگے بلال چندا ہوئے سب تو پہلا بے شک میں جانا لیکن میں ایک ڈاچی تے بیٹھ کے جانا ہے اس ڈاچی دی مہار بھی تے کوئی پکڑن والا ہوئے گا نا فرمایا وہ ڈاچی دی مہار پکڑ کے بلال اگے 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 جانا ہوئے گا لو بھئی آخری جملہ تقریر ختم فتح مکہ دا دیاڑا مکہ فتح ہو گیا مکہ فتح ہو گیا میرے نبی پاک نے جو مکہ فتح کیتا نا سارے کافر گردنہ جھکائیاں بیٹھے کسے دا خیال ہے بے ہونی حضور دا آرڈر ہونا ہے کافران دی گردنہ اڑ جانی عورتاں نو خیال ہو بے آج اسی بیوہ ہو جانے کسے نو خیال ہے میرے پتر نے مر جانے بچے ہونی یتیم ہو جانے یہ تو اتنی گل بیکھی نا میرے نبی نے فرمایا دسو مکے والے ہو تو ساں بڑے ظلم کیتے نے آج میں محمد توڑے نا کی سلوک کراں تے مکے والے نے عرض کی جی سونے تسی کریم ابن کریم ہو تو تسی بھی کرم کمان والے ہو توڑے باپ بھی تے سونے آج کرم کماؤ میرے نبی نے فرمایا جاؤ مکے والے میں تو معاف فرما دیتا ہے میں تو معاف فرما دیتا کتابہ دے اندر مل دیا پھر انہاں مکے والا یک زبان دے اندر حضور دا کلمہ پڑھیا اتنی اونچی آواز کہ مکے دیا پہاڑیاں حضور دے کلمے دے نال گونج اٹھیاں نے میرے نبی نے فرمایا بلال ہونا کعبے دی چھاتے چڑھ کے اذان دے عرض کی تھی سونے سونے تھلے امیر ترین تھلے آلہ تھلے تے میں رنگ دا کالا تے غلام ہوتے میرے نبی نے فرمایا میں آئی دسنا چاہنا جڑا جتنا مزی غریب ماڑا ہوئے حضور دا عاشق تے غلام بن جائے حضور دا رنگ چڑھایا ہوئے تے میں دسنا چاہنا دنیا دار تھلے رہ جاندے نے بلال ورگے بازی لے جاندے نے بلال ورگے بازی لے جاندے میرے نبی نے فرمایا بلال ہونا اذان دے ہونا اذان دے لو بھی توجہ رکھے آجے بلال حبشی ہونا کعبے دی چھاتے چڑھ کے اذان دین لگے سیدنا بلال حبشی جنے بیلے اذان پڑھی جا رہے صحابہ کہندے سڑے دین دے اندر خیال آیا اذان تے کعبے والے منہ کر کے دئی دیئے بلال
بلال کعبے دے اوتے کھڑا ہے بلال کدھر منہ کر کے اذان دے رہے آئے کہندے اسی بلال دا عشق ویکھ کے حیران ہو گئے اسی کی ویکھیا ہے بلال دا چہرہ ویکھیا ہے جدھر جدھر کملی والے آقا مڑی جا رہے بلال دا چہرہ ادھر ادھر مڑی جا رہا